قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم خياركم خياركم لأهلي صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی جس کا تعلق ازواجی اور گھریلو زندگی سے ہے، خوشگوار گھریلو زندگی آدمی کی صلاحیتوں میں اضافہ کرتی ہے، اور گھروں کی زندگی میں خوشگواری نہ رہے تو باصلاحیت آدمی 0 اور 0 ہو جاتا ہے۔ کامیاب اولاد کے پیچھے کامیاب ازواجی زندگی، کامیاب گھرانہ، اس کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ کامیاب اولاد کے پیچھے کامیاب ازواجی زندگی کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ گھریلو زندگی جس قدر خوشگوار اور کامیاب ہوتی ہے، اسی قدر اولاد کے اندر اس کے مثبت اثرات پڑتے ہیں، اور اللہ نہ کرے اگر گھریلو زندگی انتشار کا شکار ہو جائے تو اولادیں منفی زندگی کا شکار ہو جاتی ہیں، منفی زندگی کا شکار ہو جاتی ہیں، اور معاشرے کے کوئی اچھے افراد میسر اس گھر سے نہیں ہوتے۔ مضبوط اور کامیاب معاشرے کے لیے اس معاشرے کی کامیاب ازواجی زندگی کا بڑا دخل ہے۔ جس معاشرے کے افراد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں اندر سے، تو یقیناً ایسی بات ہے کہ اس معاشرے کی گھریلو زندگی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ پہلے گھروں کا سکون ختم ہوتا ہے، پھر معاشرہ سکون سے محروم ہوتا ہے۔ پہلے گھریلو زندگی سے تحمل برداشت اٹھتا ہے، پھر معاشرہ تحمل اور برداشت کی دولت سے محروم ہوتا ہے۔ پہلے گھریلو زندگی میں انتشار اور ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، پھر معاشرہ اور سوسائٹی ٹوٹ پھوٹ اور انتشار کا شکار ہو جاتی ہے۔ جہاں بھی دیکھو کہ معاشرے کے افراد اندر سے ٹوٹی ہوئی ہیں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، حوصلہ نہیں، ہمت نہیں، قوت فیصلہ نہیں، کچھ کرنے کا جزم اور عزم نہیں، تو اس معاشرے کی گھریلو زندگی سخت انتشار کا شکار ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواجی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی زندگی پیش کی ہے، اپنی زندگی پیش کی ہے، نمونہ پیش کیا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اتنی دلجوئی فرماتے کہ ایک مرتبہ ہم سفر میں تھے، اور دور دور تک کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا عائشہ آج دونوں مل کر دوڑ لگاتے۔ حضرت عائشہ فرمانے لگی کہ میں دوڑ میں اللہ کے نبی سے آگے نکل گئی۔ پھر ایسے ہی کوئی معاملہ پیش آیا سفر کا، اور میری جسم کا بوجھ بڑھ چکا تھا، گوشت زیادہ ہو گیا تھا، تو پھر دوڑ لگائی۔ تو آج اللہ کے نبی آگے نکل آئے، اللہ کے نبی فرمانے لگے تل کا بے تل کا، بھائی ماقابلہ برابر سرابر ہو گیا، پہلے تم جیتی تھی، آج ہم جیت گئے۔ اب دیکھیے تو صحیح کون ہے؟ امام الانبیاء ہے، سبحان اللہ، جہاں فرشتے بھی اجازت لے کے آتے ہیں، ادب اور احترام سے بولتے ہیں اور داخل ہوتے ہیں، ہاں؟ جہاں اللہ کی طرف سے سلام آتا ہے، جہاں اللہ کی طرف سے سلام آتا ہے، کائنات میں اللہ کی بات ہستی ہے تو محمد الرسول اللہ کی ہے۔ لیکن زندگی سکھائی نا، زندگی سکھائی ہے، زندگی سکھائی ہے
کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ کے سامنے پیش کیا. آپ نے نیکیوں کا جو پیمانہ بتایا ہے وہ کثرت نوافل نہیں بتایا اور کثرت نفلی روزے نہیں بتائے اور کثرت وظائف نہیں بتائے، بلکہ آپ نے فرمایا بھلائی اور خیر کی سب سے بڑی صورت یہ ہے کہ تمہارا اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک کیسا ہے، تمہارا ان کے ساتھ معاملہ اور برتاؤ کیسا ہے. ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا تو عائشہ فرمانے لگی کہ کچھ حبشہ کے لوگ مسجد کے صحن میں کوئی کھیل کھیل رہے تھے اپنے بچوں سے، تو میرا جی چاہا کہ میں یہ کھیل دیکھوں. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا رسول اللہ یہ کھیل میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں، اندازہ لگائیے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام آگے کھڑے ہو گئے، آڑ بن گئے، میں آپ کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور آپ کے کندھے سے اس کھیل کو دیکھتی رہی، اور اس وقت تک اللہ کے نبی کھڑے رہے جب تک کہ میرا جی نہیں بھرا. اس وقت آپ کھڑے رہے جب تک کہ میرا جی نہیں بھرا. تو عائشہ فرمانے لگیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہمارے ساتھ ایسا تھا. پھر بس اوقات آدمی سمجھتا ہے گھر والوں سے مشورہ لینا، اس سے تو میری عقل و دانش پہ حرف آئے گا اور میری مردانگی کے خلاف ہے کہ میں گھر والوں سے مشورہ لوں. حالانکہ زندگی بھر کی رفیقہ حیات ہے، گرمی اور سردی، آزمائش اور راحت کا سارا دور اس کا تمہارے ساتھ گزرتا ہے، اس کا بھی تو حق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی اہلیہ سے مشورہ لے رہا ہے، حالانکہ آپ کی رہنمائی براہ راست وہی سے ہوتی ہے، آپ کی رہنمائی براہ راست وہی سے ہوتی ہے، لیکن اپنے گھر والوں کی دلجوئی اور انہیں اپنے قرب کا احساس دلانا اور انہیں احساس دلانا کہ تم میری زندگی میں بہت اہم ہو، تمہاری میری زندگی میں بڑی اہمیت ہے. صرف یہ نہیں کہ تم میری صرف زندگی کی خواہشات میں مددگار ہو اور میری زندگی کی ضروریات میں تم میرے ساتھ ہو، تمہاری میری زندگی میں بڑی اہمیت ہے، تم میری زندگی میں بڑی اہم ہو. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود مشورہ لے رہے ہیں. ہوا یوں حدیبیہ کے موقع پہ جب مشرکین مکہ سے صلح ہوئی اور طے یہ ہوا کہ مسلمان حدیبیہ سے بغیر عمرہ کیے واپس چلے جائیں گے، تو آپ نے اپنے تمام ساتھیوں کو حکم دیا اور اعلان فرمایا کہ قربانیاں یہیں کر لو، اپنے بال منڈوا لو، مدینہ واپس چلتے ہیں. بڑا غم تھا، اس لیے کہ بڑی اندر ایک جذبہ تھا کہ بیت اللہ کا دیدار ہوگا، بیت اللہ کا طواف ہوگا، حرم شریف کی حاضری ہوگی، اور وہ اندر کے جذبات ایک دم ان پر ایک جیسے کہیں کہ ان جذبات پر چوٹ پڑی. تو انتہائی غم کی کیفیت میں صحابہ کی جماعت وہاں موجود تھی. آواز تو آئی کہ بال منڈوا دو، قربانیاں کر دو. کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا. ایک مرتبہ، دو مرتبہ، ایسا لگا سنیں کسی کوئی نہیں، سبھی اپنے غم میں ہیں. آپ اپنی اہلیہ حضرت ام سلمہ کی خدمت میں گئے، کہنے لگے ام سلمہ یہ تو کوئی بھی نہیں اٹھ رہا. سبحان اللہ. حضرت ام سلمہ کی دانش، دور اندیشی، عقل مندی اور پھر مشورے کی برکت اور پھر اللہ کے نبی کی یہ طرز عمل، امت کو یہ سبق کہ کبھی کبھی گھر والے بھی بہت قیمتی مشورہ دے دیا کرتے ہیں. حضرت ام سلمہ نے فرمایا ایسا کرو کہ آپ خیمے سے نکلیں اور اپنی قربانی پہلے خود کریں اور نائی سے حلاق سے کہیں کہ آپ کے بال منڈوا دے. آپ خیمے سے نکلے
اپنا اونٹ ذبح کیا، اپنے بال منڈوائے، بس آپ کا یہ عملاً کرنا تھا کہ سارے کھڑے ہو گئے، سب بال منڈوانے لگ گئے، سب قربانیاں کرنے لگ گئے. تو بس اوقات بات کے ساتھ ساتھ عمل کی طاقت بھی ہو جائے تو بات کی قوت بڑھ جاتی ہے، قول کے ساتھ ساتھ عمل کی طاقت بھی مل جائے تو قول کی تاثیر بڑھ جاتی ہے. ورنہ بس اوقات نری بات اور صرف ارشاد اور صرف قول اثر نہیں کرتا، جب اس کے ساتھ عمل کی طاقت مل جاتی ہے تو پھر اس کا اثر بڑھ جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفیقہ حیات کو اہمیت دی اور ان کی دانش سے فائدہ اٹھایا، اور انہیں یہ احساس دلایا جا رہا کہ تمہاری میری زندگی میں بڑی اہمیت ہے، اور کیسے دور اندیشی کا فیصلہ ہوا اور کتنی مشورے کی برکت ہوئی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے طرز عمل سے یہ دکھایا ہے کہ کس طریقے سے اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، ساتھ لے کے چلنا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میں تمہیں اپنی عورتوں کے بارے میں حسن سلوک کی تلقین کرتا ہوں. اور فرمایا عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اور پسلی کی فطرت میں ٹیڑھا پن ہے. جو اس کا حسن ہے، جو اس کا عیب نہیں ہے، اس کا ٹیڑھا پن یہ اس کا حسن ہے، یہ اس کا عیب نہیں ہے. کوئی کہہ دے میاں یہ ٹیڑھی پسلی ہے، یہ اس کا عیب ہے، اسے سیدھا کر لو. تو میاں جب تک وہ ٹیڑھی ہے تم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہو، یہی اس کا حسن ہے، یہی اس کا حسن ہے. تو عورت کی فطرت ایسی ہے، عورت کی فطرت ایسی ہے، جہاں اس کے اندر شوہر کی محبت بہت ہوتی ہے وہاں اس کے اندر جذباتیت بھی بہت ہوتی ہے، وہاں اس کے اندر جذباتیت بھی بہت ہوتی ہے، بہت جذباتی ہوتی ہے عورت. یہ اس کی فطرت میں ہے. یہی وجہ ہے طلاق کا ہتھیار اللہ نے مرد کو دیا ہے، عورت کو نہیں دیا. مرد کو دیا ہے، عورت کو نہیں دیا. اگر عورت کو دیتی پتہ نہیں صبح شام یہ کتنی مرتبہ طلاقیں دے چکی ہوتی. اس کی فطرت میں جذباتیت ہے، اور یہی اس کی جذباتیت کا اثر آپ اچھے طریقے سے اپنی خوبصورت زندگی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ اس کی تعریف کر دیں، آپ اس کی اچھائیوں کا تذکرہ کر دیں، آپ اس کی تعریف کر دیں، سبحان اللہ وہ بس جاتی ہے، وہ بس جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے بعض بے دین لوگ اور شریر لوگ بچیوں کو اور جوان بچیوں کو ان کی جھوٹی تعریفیں کر کے انہیں شکار کر لیتے ہیں، ان کا راستہ مار لیتے ہیں، ان کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں، ان کے شرم و حیا سے کھیلتے ہیں، ان کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں. تو یہ اس کی کمزوری ہے، جذباتیت ہوتی ہے اس کے اندر، فوراً اپنے آپ کو حوالے کر دیتی ہے، پیش کر دیتی ہے. تو یہ اس کی فطرت میں ہے. لیکن اگر اسے اچھے انداز سے اگر اس کو لے لیا جائے تو بہت قیمتی چیز ہے، بہت قیمتی اثاثہ ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الدنیا متاع وخیر المتاع المرأة الصالحہ. نفع اٹھایا جاتا ہے دنیا کی بہت ساری چیزوں سے، لیکن دنیا کی بہت قیمتی چیز نیک عورت ہے، صالح عورت ہے. اس لیے کہ اس کا نفع اور اس کا فائدہ دنیا کے ہزاروں لاکھوں ساد و سامان سے زیادہ فائدہ ہے. اس سے آپ کی بچی کی تربیت ہے، یہ آپ کے بچے کا بوجھ اٹھاتی ہے، یہ آپ کے دکھ درد میں آپ کے ساتھ ہی ہوتی ہے، یہ آپ کو آپ کے ساتھ زندگی بھر وفا کرتی ہے. نیک عورت کی خوبیاں سبحان اللہ دنیا کی بہت ساری نعمتوں سے بڑھ کر بڑی نعمت ہے. وخیر المتاع المرأة الصالحہ، نیک عورت. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کا موقع تھا تو سارے صحابہ کو اکٹھا کیا اور اپنی اونٹنی میں بیٹھ کر آپ نے خطبہ دیا، اور اس خطبے میں خاص طور پہ تلقین فرمائی واستوصوا بالنساء خیرا. لوگوں میں تمہیں عورتوں کے معاملے میں حسن سلوک کی وصیت کر رہا ہوں. یہ تمہارے گھر میں تمہارے قیدی ہیں،
اماں کا گھر چھوڑ کے آئی ہے، ابا کا گھر چھوڑ کے آئی ہے اور تمہارے گھر میں ہے، اس پر تمہارا بھی حق ہے اور اس کا تم پر بھی حق ہے۔ تمہارا حق اس پر کیا ہے کہ تمہارے بسترے پہ اس کو نہ آنے دے جس کا آنا تمہیں ناگوار ہو، اور تمہارے گھر میں اسے نہ آنے دے جس کا آنا تمہیں برداشت اور گوارا نہ ہو، اور اس کا تم پر کیا حق ہے کہ کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، سلوک میں تم اس کے ساتھ بہتر سے بہتر رویہ اختیار کرو، بہتر سے بہتر سلوک کرو۔ پھر ایک اور چیز ہے جو مرد کی بھی خوبی ہے، عورت کی بھی خوبی ہے، وہ ہے غیرت۔ یہ مرد کی بھی خوبی ہے، عورت کی بھی خوبی، وہ ہے غیرت۔ اور جس قدر بیوی کی اپنے شوہر سے محبت زیادہ ہوتی ہے، وہ اپنے شوہر کے بارے میں غیرت بھی بہت کھاتی ہے۔ اگر اس کی کوئی اور بیوی ہو تو پھر غیرت بس اوقات حد اعتدال اور انصاف سے بھی نکل جاتی ہے، لیکن وہاں بھی اس کی غیرت کی چنگاری بھڑک اٹھتی ہے جب اس کے سامنے کسی غیر عورت کی تعریف کی جائے اور اس کی خوبیاں اور اچھائیاں بیان کی جائیں اور اس کی خامیاں پیش کی جائیں، کتنا برا لگتا ہے۔ عجیب مزاج ہے نا، سب کی خوبیاں اس کے سامنے پیش کر رہے ہو اور اس کی خامیاں، سب کی خوبیاں اس کے سامنے پیش کر رہے ہو اور اس کی خامیاں تم خوردبین سے بھی دیکھ رہے ہو۔ اس سے بھی اس کی غیرت کی چنگاری بھڑک اٹھتی ہے۔ محبت ہوتی تبھی تو غیرت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے تبھی غیرت ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ اپنی غیرت کا تذکرہ کر رہی، اپنی غیرت کا۔ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر میں جاتے تو آپ قرعہ نکالتے، کون کون سفر میں ساتھ جائے گا۔ فرمانے لگے ایک مرتبہ قرعہ نکلا، میرا اور حفصہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ہم دونوں کا قرعہ نکالا۔ دن بھر آپ حفصہ کی سواری میں رہتے، جب رات ہونے لگتی تو آپ میری سواری پہ آ جاتے اور رات بھر سفر ہم کرتے رہتے۔ تو ایک دن حفصہ نے کہا، حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ سے، عائشہ سواری بدلتے ہیں، میں تمہاری سواری بھی دیکھ لیتی ہوں کیسی چلتی ہے، تم میری سواری کا بھی ذرا جائزہ لے لو یہ کیسے چلتی ہے۔ حضرت عائشہ فرمانے لگی میں راضی ہو گئی، سواریاں بدل گئیں۔ اللہ کے نبی رات کو عائشہ کی سواری کی طرف آئے اور ادھر تو میں تھی، سلام کیا، میں نے جواب دیا، آپ ساتھ بیٹھ گئے۔ پھر جب پڑاؤ ڈالا ایک جگہ پر، میرا حال تو بہت خراب تھا اندر سے، عائشہ فرمانے لگی جب پڑاؤ ڈالا تو جنگل کے ایک حصے میں میں گئی اور اپنا پاؤں جھاڑیوں میں ڈال دیا اور یوں کہا، اے اللہ میں تیرے رسول سے تو کچھ نہیں کہہ سکتی، شکایت بھی نہیں کر سکتی، لیکن کوئی سانپ بھیج دے، کوئی بچھو بھیج دے جو مجھے ڈس لے، کوئی سانپ بچھو بھیج دے جو مجھے ڈس لے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ تو عائشہ فرمانے لگی کہ یہ غیرت جب شوہر سے محبت ہوتی ہے تو یہ اس کا لازمہ ہے، اور جتنی محبت زیادہ ہوتی ہے اتنی غیرت زیادہ ہوتی ہے۔ فرمانے لگی ایسا ہوا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھی، اتنے میں حضرت ایک دوسری اہلیہ نے حلوہ بھیجا بنا کر، کچھ کھانا بھیجا، تو جیسی کیونکہ باری میری تھی اور کھانا دوسرے گھر سے آئے تو میں نے خادمہ کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا تو پلیٹ گری، کھانا گر گیا۔ غیرت فطرتی بات ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کیا کیا؟ آپ آگے بڑھے، پلیٹ کے ٹکڑے اٹھائے، کھانا ایک طرف رکھا اور فرمانے لگے تمہاری اماں بھی بڑی غیرت کھایا کرتی تھی۔ اشارہ تھا حضرت سارہ، حضرت ابراہیم کی بیوی، حضرت ہاجرہ پر بڑی غیرت کھایا کرتی تھی، تمہاری اماں بھی بڑی غیرت کھایا کرتی تھی۔ غصہ نہیں دکھایا، آپے سے باہر نہیں ہوئے، کتنی حکمت کے ساتھ، کتنی نرمی کے ساتھ،
کتنی شفقت کے ساتھ اس قضیے کو ٹھنڈا کر دیا، اس قضیے کو ٹھنڈا کر دیا. فرمانے لگے ایک مرتبہ حضرت سودا کے پاس حضرت عائشہ آئیں حلوہ پکا کر، اور سودا سے کہا کھا لو اسے. حضرت سودا نے انکار کیا، کہنے لگی کھا لے ورنہ تیرے منہ پہ مل دوں گی. اس نے پھر انکار کیا. حضرت عائشہ نے اٹھایا اور اس کے منہ پہ مل دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے مسکرا رہے ہیں، بیٹھے مسکرا رہے ہیں. تو فرمانے لگے سودا تو بھی بدلہ لے لے، میں بیٹھا ہوں، اب تو یہ حلوہ عائشہ کے چہرے پہ مل دے. تو یہ شوہر کا کام ہوتا ہے، تحمل، برداشت، نرمی. عورت کی فطرت میں جذباتیت ہے. گھر خراب کرنا ہے، بے سکون بنانا ہے، نقصان اٹھانا ہے، انتشار کرنا ہے، تو پھر ٹھیک ہے اس کی جذباتیت کو اور بڑھکاتے رہو، اور ترکی بترکی جواب دیتے رہو، ترکی بترکی جواب دیتے رہو. اور جب پتہ ہی ہے کہ اس کے اندر یہ کمزوری ہے جو اس کی فطرت میں ہے، اس کو خوبیوں کے طور پہ لے لو، اس کو اچھائیوں کے طور پہ لے لو، تو گھر کا ماحول اچھا رہے گا، گھر کا ماحول سازگار رہے گا. اور بھائی جب زندگی کا سفر ہوتا ہے نا تو اونچ نیچ کہاں نہیں ہوتی. یہ تو حضور کی گھر کی زندگی اللہ کے نبی خود بتا رہے، کہاں نہیں ہوتا، کہاں نہیں ہوتا. جب کچن میں دو برتن ہیں تو آواز تو آ جایا کرتی ہے نا، آواز تو آ جایا کرتی ہے. لیکن ٹھنڈے مزاج کے ساتھ اور معاملہ جلدی ٹھنڈا کر دینا اور معاملے اور قضیے کو جلدی ختم کر دینا، یہ خوشگوار ازواجی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. خوشگوار ازواجی زندگی کے لیے ضروری ہے. اگر تھوڑا سا دور رکھا اور فاصلہ آنے لگا تو آہستہ آہستہ یہ زندگی کی گرہیں بن جاتی ہیں، یہ فاصلے کی گرہیں بڑھتی جاتی ہیں، غلط فہمیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، غلط فہمیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور نتیجہ گھر کے ٹوٹنے تک پہنچتا ہے، اور اولادیں پھر بے سہارا ہو جاتی ہیں، سرپرستوں سے اور اپنے مربیوں سے محروم ہو جاتی ہیں. تو اللہ رب العزت ہمیں ازواجی زندگی کے سلسلے میں اپنی نبی کی زندگی اور اپنی نبی کی تعلیمات پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرما دے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اجعل وساوس قلوبنا خشیتک و ذکرک، اللہم اجعل خیر عمرنا آخرنا وخير أملنا خواتمنا وخير أيامنا يوم نلقاك فيك. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت، اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. نستغفر الله ونتوب إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.